ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ورضوان من اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضامندی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خوشنودی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کرام کو، بعض صحابہ کرام کو اسی دنیا کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی تھی، اور من جملہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضامندی کی سند دی تھی اسی دنیا کے اندر، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے۔ صحابہ کرام کو یہ جو نعمت ملی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی عطا ہوئی تھی، یہ ویسے ہی نہیں، ان لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اہل و عیال کی قربانی، اولاد کی قربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے ہر طرح کی قربانی پیش کی تھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کی رضامندی کی طلب کی خاطر وہ اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت کریمہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب وہ ہجرت کرنے کا، مکے سے ہجرت کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا تو کفار مکہ نے ان کا سارا مال ضبط کر لیا، روک لیا، کہا کہ تم نے یہ سارا مال یہیں پہ کمایا ہے، ہم تم کو لے جانے نہیں دیں گے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے بڑی نفع بخش تجارت کی ہے، اے صہیب تم نے بڑی نفع بخش تجارت کی ہے۔ یہ آیت گرچہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ اصول ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یعنی عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے، کسی خاص سبب کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ سبب نزول کچھ بھی ہو، آج بھی اگر کسی کے اندر یہ صفت پائی جائے کہ دین کے مقابلے میں وہ دنیا کو ترجیح نہ دیتا ہو، اگر اس طرح کی ضرورت پڑے، دین بچانے کی خاطر اگر اس کو مال کی قربانی دینے کی ضرورت پڑے، اور کوئی شخص اگر مال کو قربان کر دے اللہ کی راہ میں، تو وہ بھی اس آیت کے زمرے میں داخل ہے۔ تو صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی تھی تو اس کے پیچھے ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ہر طرح کی قربانی پیش کی تھی۔ یہ اللہ کی رضامندی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم کو کیا کرنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں؟ ویسے بہت سارے اسباب ہیں، ہم دو چار کا ذکر یہاں پہ اختصار کے ساتھ کریں گے۔ سب سے پہلا سبب اور ذریعہ اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کو حاصل کرنے کا یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بن کے رہے، چاہے مصیبت کی حالت میں ہو، خوشی کی حالت میں ہو، پریشانی کی حالت میں ہو، جس حالت میں بھی ہو، ہر حال میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بن کے رہے۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، شکر گزار بن کے رہتا ہے، تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شکر گزاری جو کرتا ہے اسی کا اپنا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی اگر اللہ کا شکریہ ادا کرے تو اس سے اللہ کو نہ فائدہ ہونے والا ہے، کوئی ناشکری کرے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی طرح کا نقصان بھی نہیں ہونے والا ہے۔ مسلم شریف کی لمبی روایت میں حدیث قدسی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا اس میں، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملک شیئا، اے میرے بندو تمہارے اول آخر یعنی جو پہلے گزر چکے ہیں، قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں، انسان جن سب کے سب اگر اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، یعنی سارے لوگ اگر متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، تو سارے لوگوں کا تقوی، سارے لوگوں کی پرہیزگاری میری حکومت، میری بادشاہی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کرے گی۔ آگے کیا کہا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملک شیئا، اے میرے بندو تمہارے اول تمہارے آخر یعنی جتنے لوگ گزر گئے ہیں، جتنے آنے والے ہیں، انسان جن سب کے سب اگر اس آدمی کے دل کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے زیادہ فاجر ہے، فاسق ہے، گنہگار ہے، یعنی سب کے سب نافرمان بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، سب کے سب فاسق بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری بادشاہت میں کمی بھی نہیں ہوگی،